نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اور سامعات، صحیح حدیث میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ سچی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پورے دل پر وہ سیاہ نقطہ چھا جاتا ہے، یعنی پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس دل میں پھر نیکی کی رغبت نہیں رہتی، نہ اس پر نیکی کی کوئی بات اثر کرتی ہے۔ قرآن پاک نے اس چیز کو رین کہا ہے، یعنی زنگ۔ سورہ مطففین میں ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے برے اعمال نے۔ تو ہر گناہ بندے کے دل پر سیاہ نقطہ لگاتا ہے، دل کو کالا کرتا ہے، لیکن گناہوں کے نقصانات کے اعتبار سے اور گناہوں کے جو برے مفاسد اور نتائج ہیں ان کے اعتبار سے گناہوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو صغیرہ اور کسی گناہ کو کبیرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اول تو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ ایک بزرگ اس بات کو بڑے ہی خوبصورت مثال سے انداز سے سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا، دیکھو، چھوٹے اور بڑے گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو۔ بتائیے کون عقل مند ہے جو اس لیے چھوٹے بچھو کو ہاتھ میں پکڑ لے کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا بچھو ہے؟ کون ہے عقل مند جو چھوٹے سانپ کو اس لیے ہاتھ میں پکڑ لے کہ چھوٹا سا سانپ تو ہے؟ سب جانتے ہیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا، زہر کتنا خطرناک ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا زہر ہے، ہر گناہ زہر ہے، ہمارے آخرت کے اعتبار سے، ہماری روحانیت کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں ہم کیوں ناسمجھ بن جاتے ہیں، کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں؟ بتائیے کون یہ سمجھداری کرے گا کہ اپنے بستر پر چھوٹی چنگاری کو برداشت کر لے؟ وہاں تو جانتا ہے کہ چنگاری اگرچہ ہے تو چھوٹی، مگر یہ صرف بستر نہیں جلائے گی بلکہ بستر کے ساتھ پورا گھر بھی جلا سکتی ہے۔ تو بستر پر تو چھوٹی سی چنگاری برداشت نہیں، تو گناہ کے معاملے میں کیوں ہم بے وقوف بن جاتے ہیں؟ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہم کسی کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا، اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ یہ بات تو صحیح حدیث میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے کہا، ارید ان اکون اعبد الناس، کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم
تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن ہم لوگ صرف نماز، تسبیح، ذکر کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، بلکہ بڑیا عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ عبادات، نماز، تسبیح، وظائف وغیرہ کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی عبادات مقبول نہیں۔ مقبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو بہت کم ملتا ہے، جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملتا۔ مثلاً دو آدمی ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جو متقی ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی جو گناہ سے بچ رہا ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے نفل، اور دوسرا جو گناہ میں مبتلا ہے وہ 100 پڑھتا ہے، تو اس کی 2 کا اجر اس کی 100 سے زیادہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کا، کہ اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نیکیاں ہی قبول کرتا ہے، یعنی اصل اجر انہی کو ملتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جس قدر کسی گناہ کو معمولی اور ہلکا سمجھو گے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا، اتنا ہی بڑا گناہ اور جرم بنتا جائے گا۔ سلف صالحین کا ایک جملہ یاد رکھنے کے لائق ہے، فرمایا ہر گناہ کفر کا قاصد ہے۔ جو انسان کو کافرانہ اعمال، کافرانہ اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ہر گناہ کفر کا ڈاکیہ ہے۔ شیطان ڈائریکٹ انسان کو کفر اور بڑے گناہوں اور جرائم کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ پہلے چھوٹے گناہوں کی طرف بلاتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے گناہوں میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر قسم کے گناہ سے میری، آپ کی خاص طور پر اور پوری امت مسلمہ کی عام طور پر حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔